ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے روز معاشر میں اس نماز پڑھنے والے اس کے گھر والوں کی اللہ بخشش فرمائیں گے۔ اور میں پہلی رکعت شب کو، جو یکم محرم کی پہلی شب ہے، اگر اجتماعی طور پہ بیٹھ کے یا آپ اکیلے بیٹھ کے صرف ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھ لیں اور حضرت عمر کو ہدیہ کریں، ان کی روح کو، اس تصور کے ساتھ کہ ان کو اللہ پاک نے ان کے نام میں یہ طاقت دی ہے کہ جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس ہدیے کی برکت سے حضرت عمر میری طرف دعا فرمائیں اور ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس عمل کی وجہ سے، یعنی ایک تسبیح کی وجہ سے، ان کی دعا کی برکت سے جادو جنات بندشیں میرا پیچھا چھوڑ رہی ہیں، تو اس کا بہت زبردست رزلٹ بھی ہے اور برکات بھی ہے۔ ایک تسبیح کلمے کی پڑھیں اور حضرت عمر کی روح کو ہدیہ کریں کہ اللہ پاک نے ان کے نام میں طاقت اور تاثیر دی ہے، جس کی وجہ سے جادو جنات اثرات بندشیں نظر بد چھوڑ جاتی ہیں۔ جو اپنے سینے پر سوتے ہوئے عمر لکھتے ایسے سینے پر 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، تو وہ وساوس ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، رات کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ شیطانی وسوسے اور شیطانی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ بہت کمال عمل ہے۔ اچھا، یہ ہر وقت کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کوئی وسوسہ آئے، کوئی شیطانی گناہ کسی بھی قسم کا، تو دل کے اوپر ایسے انگلی سے عمر لکھ دیں، چاہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، آپ ایسے ہاتھ رکھیں اور ایسے انگلی سے حضرت عمر کا نام لکھ دیں، ایسے کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے اور کسی کو علم بھی نہ ہو، آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل ضرور کیجیے۔ اور جو بچے بہت زیادہ شرارتی ہوں اور بہت شرارتیں کرتے ہوں، یا یہ ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہوں، بری عادتوں کا شکار ہو گئے ہوں، ایک تعویذ بنائیں اور اس کے اندر 16 خانے ہوں، 16 خانے ہوں، ایک تعویذ ہو، ہر خانے میں عمر لکھ دیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہر خانے میں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر خانے کے چاروں طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر دائیں بائیں نیچے درمیان میں 16 خانے ہوں، تو عمر رضی اللہ لکھ دیں اور وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں، دھو کے بھی پلائیں، یعنی پانی میں ڈال دیں۔ تو اس تعویذ کے بہت کمالات ہیں، اور یہ تعویذ جادو جنات نظر بد اثرات کے لیے بھی بہت کمال ہے، جن کے اوپر جنات کا سایہ ہے، جنات کے اثرات ہیں، بہت باکمال اور بے مثال چیز ہے۔ چاہتے ہیں آج جادو بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں، تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت اور سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے۔ دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، ہماری بات سن لے، میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں، یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متا کونج مانگو کرلاما، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں، آپ شاہی مہمان ہیں، تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا، دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا
اور शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को आप बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाई, फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के हां और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूं, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं, हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं, ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूं और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। और फरमाए जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं, मेरी मुश्किल टल जाती है। पर मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है कि मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की, फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा है, जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूट के, टूट के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफ, कैफियत, पहला राज यही है। यह समझ आ गया? दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। यह दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे और इसमें एक चीज बताऊं, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आए। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक
یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا دو شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں یا رب لک الحمد۔ اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیدل حج کرنا یہ بہت آسان ہے۔ پیدل جماعت میں سال لگانا یہ بہت آسان ہے۔ عمرہ کرنا یہ بہت آسان ہے۔ مسجد بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ مدرسے بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ پڑھنا پڑھانا، بیان کرنا، گشت کرنا یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی اب یہ۔ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں، لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔
تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے. دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی. فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا. لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا. اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے. ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے. جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے. دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی. کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے. زلزلے آئے. عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں. جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں. وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں. تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے. کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے. تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی. یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں. وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر. اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے. ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے. اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا. اللہ حفاظت فرمایا. اسی لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا. حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں. میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے. جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو. تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ. تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر. تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا. سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانی کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں. میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانی کی ہوں،
تو میری مدد کر. تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا. ثبوت بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی راستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا. کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا. تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے. وہ لڑکی چلے گئی. اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی. وہاں گئی، دستک دی. وہ نکلا، سیٹھ نکلا. آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں. تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں. ارے آ جاؤ. بہت اکرام کیا. حالانکہ وہ مجوسی تھا. وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا. تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے تب تک تو رہے یہاں پر. میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا. خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی. رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا. اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں. تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے یہ گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی. تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا. ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا. خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا. خواب اس کا پورا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں. وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی، یعنی ہماری سنا ہی نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہیں. تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی. ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما يتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے.
پوری سیرت میں. طفیل ابن عمرو الدوسی تھے, ان کا دل بہت صاف تھا, بہت بڑے شاعر تھے, قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے, مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے, طواف کرتے تھے, شرابیں پیتے تھے, اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے, اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں, طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار, علامہ اقبال. ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے, عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے. بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے, بہت اچھے اشعار پڑھے, اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل بن عمرو الدوسی, دل کے صاف, دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے, طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے, بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا, یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا, لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو, لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے, بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی, حدیث کو جملہ خوفنی, ڈرایا مجھے, بہت ڈرایا, بہت ڈرایا, اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا, کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو, یہ کہو بکری کو دیکھنا مت, بکری کو دیکھنا مت, تیری بات تم چلاؤ, تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے, جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے, جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے, جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں, جناتوں کی صفت بیان نہیں کی. کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی, ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا, بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی, لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے, اس کو قتل کر دے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں, اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا, اتنا ڈرایا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار, میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں, اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی. تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں, وہ کھڑے ہیں, وہ ہے محمد, وہ بات مت سننا, وہ کھڑے دیکھ. اب میں اتنا ڈرا, میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے روئی, طواف کرنا ہے. تو طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے, تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا, بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا
کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے، آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو۔ یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے وہ۔ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو، جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات، جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا
ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ، تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کا علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ کہا ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں، کچھ تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے۔ ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا۔ سب کے گھر رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ طفیل کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی۔ میں گھبرایا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہ، یہ حدیث کے جملے، اللہم فی غیر وجہ، کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا۔ باتیں